امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مشترکہ اچانک حملہ کرنے کے 2 ماہ بعد مذاکرات تعطل کا شکار نظر آتے ہیں، کیونکہ آبنائے ہرمز مسابقتی ناکہ بندیوں سے عالم کے جو روانائی کی سپلائی میں حل پڑتا ہے۔ جاری تعطل کی علامت میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان اینا کیلی نے منگل کو کہا کہ امریکہ اب بھی ایران کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے، لیکن خراب معاہدہ کرنے میں جلد بازی نہیں کی جائے گی، جس کے ایک دن بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اعلیٰ امریکی صدر کیروں نے جنگ کے حل کے لیے ایک نئی ایرانی تجویز پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکی بندی کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے تہران پر زور دیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پر گہرے تعطل میں دباؤ بڑھنے کے بعد بس ہار جائے۔ ایران نے سختی سے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب نے امریکی مہم کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، جبکہ فوج کا کہنا ہے کہ اب تک اس کی تحمل کا مقصد سفارت کاری کو موقع دینا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹ امیگریشن نے خدمات کو جدید بنانے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر اپنے پاسپورٹ پروسیسنگ سسٹم کا جائزہ مکمل کر لیا ہے، جس میں درخواست جمع کرانے سے لے کر جاری کرنے تک کے تمام مراحل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ جائزہ IT ماہرین کی مشاورت سے کیا گیا اور کارکردگی، شفافیت اور خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بند اپ گریڈ سے پہلے حتمی شکل دی گئی۔ واٹس ایپ کے پرائیویسی کے دعووں کے بارے میں امریکی حکومت کی تحقیقات اس وقت اچانک بند ہو گئیں جب واٹس ایپ کے خلاف مجرمانہ ثبوت سامنے آئے۔ یہ تحقیقات نومبر 2016 میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو جمع کرائی گئی ایک سٹی بلور کی شکایت کے بعد شروع ہوئی۔ یہ انکوائری 2005 تک بیورو آف انڈسٹری اینڈ سیکورٹی کے ایک خصوصی ایجنٹ کے ذریعے کی گئی، خاص طور پر اس کے آفس آف ایکسپورٹ انفورسمنٹ کے اندر۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے وائرل رپورٹس پر رد عمل ظاہر کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نام نہاد ہیٹ برس پنجاب کے کچھ حصوں کو متاثر کر سکتا ہے اور منٹوں میں درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے۔ اپنی وضاحت میں میٹ آفس نے کہا کہ محکمہ کی طرف سے ایسی کوئی ایڈوائزری یا وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے۔ اس نے سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر گردش کرنے والے ان دعووں کو مسترد کر دیا، جن میں یہ رپورٹس بھی شامل ہیں کہ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت میں 5 سے 10 منٹ کے اندر اچانک اضافہ ہو سکتا ہے۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین نذیر احمد نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ ریگولیٹری طریقوں کی بحالی کے لیے 2 ماہ کے اندر نئی ریل اسٹیٹ اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی۔ ایک غیر رسمی میڈیا بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجوزہ اصلاحات کو منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMD سے تعلیمی سیشن 5% کے لیے داخلے بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جو 15 اپریل 2020 سے لاگو ہوگا۔ ایک نوٹیفیکیشن میں کونسل نے تمام تسلیم شدہ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کو ہدایت کی کہ وہ آخری تاریخ کے بعد داخلے نہ دیں۔ کونسل نے کہا کہ 15 اپریل کے بعد داخلہ لینے والے طلبہ کو کسی بھی حالت میں رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ جمعرات کو تیل کی قیمتیں 5% سے زیادہ بڑھ کر 4 سال کی تازہ ترین بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باہ کے بعد اسٹاک کی قیمتیں گرگی ناکہ بندی کے انتباہ کے بعد تعطل کا شکار ہیں، جبکہ تہران نے اس ہفتے اہم آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک تازہ تجویز پیش کی۔ امریکی صدر نے مبینہ طور پر یقین نہیں کیا کہ وہ نیک نیتی سے مذاکرات کر رہا ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو کہا کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ جانے والے امدادی بحری جہاز سے ویٹ بحری جہازوں پر سوار تقریباً 65 کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ ویٹ سے زائد کشتیوں سے تقریباً 65 کارکن اب پرامن طریقے سے اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، جس میں اسرائیلی بحریہ کے جہاز پر سوار کارکنوں کی ویڈیو بھی شامل ہے۔ پہلی ہینگور کلاس حملہ آبدوز پی NS ہینگور کی کمیشننگ کی تقریب چین کے شہر سانیہ میں منعقد ہوئی، جس میں صدر آصف علی زرداری اور نیول چیف نے شرکت کی۔ پاک بحریہ کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق صدر زرداری، جو چین کے دورے پر ہیں، مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، جبکہ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ جنگ میں شمالی کوریا اور روسی فوجیوں کے کانسل کے ایک بلند مجسمے کی نقاب کشائی کے موقع پر کم جونگ ان فوجیوں کی تعریف کی جنہوں نے یوکرین میں لڑتے ہوئے گرفتاری پر موت کا انتخاب کیا۔ یہ پیانگ کے طویل عرصے سے سشبہ میدان جنگ کے نظریے کا ایک حیرت انگیز اور غیر معمولی طور پر واضح اعتراف تھا۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے CNN کی طرف سے شائع ہونے والی ایک نقل کے مطابق
کم نے اعلان کیا کہ جنہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ سے خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور خودکش حملوں کا انتخاب کیا، انہوں نے اعلیٰ ترین وفاداری کا مظاہرہ کیا، جو فوجیوں کو قیدی ہونے کے خطرے کے بجائے خود کو دستی بم پھینکنے یا دھماکے خیز مواد سے اڑا دینے کا حوالہ ہے۔ نئی دہلی، ہندوستانی حکام نے بنگلہ دیش کی سرحد کے ساتھ ساتھ دریائی علاقوں میں مگرمچھ اور زہریلے سونپ جیسے بڑے شکاریوں کو متعارف کرانے کا ایک متنازع منصوبہ بنایا ہے تاکہ غیر دستاویزی نقل مکانی اور اسمگلنگ کے خلاف قدرتی ریکارڈ کے طور پر کام کیا جا سکے جہاں باڑ لگانا مشکل ہو۔ بنگلہ دیش کے ساتھ ہندوستان کی 4.96 کلومیٹر لمبی V55 میل سرحد کچھ مشکل علاقوں سے گزرتی ہے اور نئی دہلی نے کچھ حصوں کو باڑ لگانا ناممکن پایا ہے۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے ایک وفد کا کہنا ہے کہ وہ اس ہفتے ٹورنٹو کے مرکزی ہوائی اڈے پر ٹورنٹو کے مرکزی ہوائی اڈے پر کینیڈا کے امیگریشن کے ساتھ سلوک کا حوالہ دیتے ہوئے واپس لوٹ گیا اور وینکوور میں ورلڈ کپ سے قبل فیفا کے اجتماع سے محروم ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے بدھ کے روز اطلاع دی ہے کہ وفد کے ارکان بشمول فیڈریشن کے سر ہدایت مومنی اور ان کے نائب حمید مومنی درست ویزا رکھنے کے باوجود ٹورنٹو کے پیئرسن ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد واپس چلے گئے اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حکام کے رویے کو ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے تمام طبی اور ڈینٹل اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ طلباء میں خودکشی اور نفسیاتی پریشانی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے جواب میں ذہنی صحت کی اسکریننگ کے منظم پروٹوکول کو نافذ کریں۔ ایک سرکاری بیان میں کونسل نے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں شدید تعلیمی دباؤ کو اجاگر کرتے ہوئے طلباء اور فیکلٹی دونوں کی ذہنی تندرستی کے تحفظ کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ہوا بازی کے متعدد منصوبوں پر کام کو تیز کر رہی ہے، جس کا مقصد بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانا اور اہم خطوں میں رابطے کو بہتر بنانا ہے۔ اتھارٹی نے فیصل آباد میں ایک نئے گرین فیلڈ ہوائی اڈے کے لیے فزیبلٹی اور ماسٹر پلاننگ کے کام کا آغاز کیا ہے، جس میں بین الاقوامی کنسلٹنسی فرم دار الہندسہ مقامی پارٹنر اوسیلیشن کے ساتھ مشترکہ تعاون کے آغاز کا نشان ہے۔ بلوچستان حکومت نے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی ہدایت پر کوئٹہ میں ایک نئی گرین لائن بس سروس کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد پبلک ٹرانسپورٹ اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ یہ سروس شہر کے اہم علاقوں کو شیخ محمد بن زاید النہیان انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے جوڑتی ہے، جو مریضوں اور ان کے ساتھیوں کے لیے محفوظ، قابل اعتماد اور سستی سفر فراہم کرتی ہے۔ حکومت نے پاسپورٹ کی ترسیل کی ٹائم لائنز پر نظر ثانی کی ہے، عام زمرے کے تحت درخواست دہندگان کے انتظار کو کم کرتے ہوئے اور تمام بڑی پاسپورٹ سروسز میں تیز تر پروسیسنگ شیڈول متعارف کرایا ہے۔ مشین ریڈ پاسپورٹ MRP اپڈیٹ کردہ درخواست کے ترجیحی نظام کے تحت فاسٹ ٹریک درخواستیں اب 2 کام کے دنوں میں پہنچائی جائیں گی، جبکہ فوری زمرے کے تحت جمع کرائی گئے پاسپورٹ 5 کام کے دنوں میں جاری کیے جائیں گے۔ موٹورولا نے باضابطہ طور پر 2020 رازر لائن اپ متعارف کرایا ہے، جس میں موٹورولا رازر 2020، موٹورولا رازر 2020 اور موٹورولا رازر الٹرا 2020 شامل ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر آلات رازر 70، رازر 70 پلس اور رازر 70 الٹرا کے طور پر لانچ ہوں گے۔ فولڈیبلز کی نئی رینج میں ایک درمیانی رینج ڈیوائس، ایک ہائی اینڈ یونٹ اور فل آن فلیگ شپ گریڈ فولڈیبل شامل ہے۔ سندھ کے سجاول میں 4 سالہ شہمیر نمونیا، اسہال خسرہ، ٹائیفائڈ پولیو وائرس کی وجہ سے وقت پر اپنی حفظان صحت سے نواز رہا تھا۔ اس کے ویکسین کارڈز کو وہ ویکسینیشن کارڈ پر ہر باکس پر مکمل نشان زد تھا۔ اس کے باوجود 55 کارڈزوں کو پاکستان کا پہلا پولیو کیسکین بن گیا، کوئی علامات ظاہر نہیں کی۔ وہ معمول کا پاکستان کا پہلا پولیو کے لیے باہر گیا، جوڑوں کے درد کی شکایت نہیں کی اور فالج کی کوئی علامت نہیں دکھائی دی۔ جوڑوں کے درد کی شکایت نہیں کی اور کی کوئی علامت نہیں دکھائی دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے غیر مفلوج پولیو کا مرض لاحق ہوا تھا، جو مس بیماری کی ایک شکل ہے جس پر کسی کا دھیان نہیں جاتا، بعض اوقات صرف ہلکے فلو کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے گھٹ میں وائرس جینیاتی طور پر حیدرآباد کے ایک مثبت ماحولیاتی نمونے سے منسلک تھا، لیبارٹری کے تجزیے سے ظاہر ہوا، سندھ میں جاری ٹرانسمیشن کی طرف اشارہ کیا۔ جمعرات کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج PSX میں ٹریڈنگ فلور پر بیئرز کا غلبہ برقرار رہا، کیونکہ انٹرا ڈے ٹریڈ کے دوران KSA 100-700 پوائنٹ سے زیادہ گر گیا۔ KS 100-700 پوائنٹس یا 2% کمی کے ساتھ 100.8% پوائنٹس کے پچھلے بند سے 100 پوائنٹس پر کھڑا۔
یورپی رہنما یورپی یونین کے معاہدے میں ایک بہت کم استعمال شدہ باہمی دفاعی شق کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کے ساتھ گہرے ہوتے ہوئے دراڑ کے دوران نیٹو کے ساتھ واشنگٹن کی طویل مدتی وابستگی پر سوالات بڑھ رہے ہیں۔ نیٹو 1964 میں قائم کیا گیا شمالی امریکہ اور یورپی ممالک کا ایک فوجی اتحاد ہے جو اس اصول پر بنایا گیا تھا کہ ایک رکن پر حملہ سب پر حملہ ہے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے دور میں واشنگٹن کے درمیان برسوں کی کشیدگی نے یورپی حکومتوں کو اپنی دفاعی صلاحیتوں پر زیادہ زور دینے پر مجبور کیا ہے۔ نیو یارک شہر کے میئر زران ممدانی نے بدھ کو بادشاہ کے سرکاری دورے کے تیسرے دن بادشاہ چارلز سے قیمتی کوہ نور ہیرے کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا، جسے برطانوی سلطنت نے 1800 کی دہائی میں برصغیر پاک و ہند سے لیا تھا۔ 9 ابریل کی یادگاری تقریب میں چارلز اور ملکہ کیملا کو سلام پیش کرنے سے پہلے مامدانی سے پوچھا گیا کہ اگر موقع ملا تو وہ بادشاہ سے کیا بات کریں گے۔ گلوکارہ میشا شفیع نے بدھ کے روز لاہور ہائی کورٹ میں ایک سول حکم نامے کو چیلنج کرتے ہوئے ایک اپیل دائر کی، جس میں انہیں ساتھی گلوکار و اداکار علی ظفر کو جنسی ہراسانی کے الزامات سے متعلق ہتک عزت کے مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے 65 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ ثاقب جیلانی کی توسط سے دائر اپیل میں استدلال کیا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے تنازع کا فیصلہ کرتے ہوئے قانون اور حقائق دونوں میں غلطی کی۔ دنیا کے سیبسٹین ساوے مسابقتی دوڑ کے حالات میں 2 گھنٹے سے کم وقتاً دوڑانے والے پہلے شخص بننے کے بعد خوشی کے مناظر میں گھر واپس آ گئے ہیں۔ اتوار کو لندن میراتھن میں ان کی ناقابل یقین کامیابی کینیا میں منائی جا رہی ہے، جہاں دارالحکومت نیروبی کے جومو کینیاٹا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کیمروں کی بھرمار کے درمیان حکام نے ان کا استقبال کیا۔ جمعرات کو ایشیا میں تیل کی قیمتوں میں اس رپورٹ کے بعد اضافہ ہوا کہ امریکی فوج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جنگ میں ممکنہ کارروائی کے نئے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کرنے والی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تہران کے ساتھ مذاکرات میں تعطل کو توڑنے کے لیے ایران پر مختصر اور طاقتور حملوں کی ایک لہر کا منصوبہ تیار کیا ہے، خبر سائٹ آکسیوس نے رپورٹ کیا۔ BBC نے تبصرے کے لیے امریکی سینٹرل کمانڈ اور وائٹ ہاؤس سے رابطہ۔ آبنائے ہرمز میں طویل عرصے سے سپلائی میں رکاوٹ اور ایرانی بندرگاہوں کے طویل امریکی محاصرے کے خدشات کے باعث تیل کی قیمتیں 100% سے زیادہ بڑھ گئیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو US کروڈ 100-900% اضافے کے ساتھ $100 فی بیرل پر بند ہوا اور بین الاقوامی بینچ مارک برنٹ کروڈ 100% یا $100 جون 2002 کے بعد اپنی بلند ترین قیمت کو چھونے کے بعد $103 پر پہنچ گیا۔ عدالتی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ آسٹریلیائی سفید فام بالادستی کا قاتل برینٹن ٹیرنٹ 2009 میں نیوزی لینڈ کی 2 مساجد میں یک افراد کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے جرم میں اپنی سزا اور سزا کو کالعدم کرنے کی اپیل ہار گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی اپیل کورٹ نے جمعرات کو ٹیرنٹ کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ ملک کے سب سے مہلک اجتماعی شوٹنگ کے لیے اس کی مجرمانہ درخواست کو مسترد کرنے کی اس کی کوشش میٹ سے بالکل آری تھی۔ سے متحدہ عرب امارات کا اخراج ان اہم جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں کی ایک اور علامت ہے جو عالمی نظام کو نئی شکل دے رہی ہے۔ تنظیم کے سب سے بڑے پروڈیوسر میں سے ایک متحدہ عرب امارات کا فیصلہ تیل کی سیاست سے بڑی حد تک متاثر ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ درمیان دشمنی خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ بھی یہاں کھیلے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اماراتی اوپیک کی جانب سے گران پر رکھے گئے کوٹے سے ناخوش تھے۔ رپورٹس کے مطابق اوپیک کی جانب سے ممبران پر رکھے گئے کروڑ پمپ کریں اور وہ ذهبی کے اخراج کے اعلان کے بعد اماراتی حکومت کے ایک بیان میں انکراتی اس کی عکاسی ہوتی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے سب کے فائدے کے لیے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کی سرمایہ کاری کی کہانی میں شاذ و نادر ہی اس سے زیادہ امید افزا ٹیل ونڈ ہوا ہے۔ 70 ماہ کی توسیعی فنڈ سہولت EF کے تحت میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن، جس کی تکمیل لچک توقع سے زیادہ کی سہولت ہے، زیادہ ترین کی توقع سے زیادہ فیصلہ کن رہی ہے۔ مالیاتی خسارہ GDP کے 5% تک محدود ہو گیا ہے۔ بنیادی سرپلس مالی سال 5 میں تاریخی 2.4% تک بڑھ گیا ہے۔ ذخائر تقریباً دوگنا ہو کر چتارار $5 بلین ہو گئے ہیں۔ افراد زر پائز PC سے نیچے آ گیا ہے اور فچ اور موڈیز کی طرف سے ایک کے بعد دیگرے خود مختار اپ گریڈ ہو چکے ہیں۔ جیو پولیٹیکل لمحہ غیر معمولی طور پر معاون ہے۔
کان کنی اور ڈیجیٹل اور آئی ٹی خدمات جیسے غیر روایتی برآمدی شعبوں میں بین الاقوامی برادری کا جذبہ انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ ریکوڈک نے 2000 سرمایہ کو شامل کرنے کے انداز کو دوبارہ ترتیب دیا گیا۔ ریکیک نے 2005 میں مالیاتی بندش حاصل کی، ایک $7 بلین کا منصوبہ جس کی حمایت انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن، ایشیائی ترقیاتی بینک اور امریکہ، کینیڈا، جاپان اور سعودی عرب کے فنانسرز نے کی۔ یہ 2020 سے سالانہ برآمدات میں $5 بلین کی فراہمی کا پیش خیمہ ہے۔ تقریباً 2 دہائیوں کے وقفے کے بعد دسمبر 2005 میں PI کی نجکاری بند ہو گئی۔ یہ واقعی اعتماد کا ووٹ ہے اور اس نے جو نظیر ڈسکوز بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں اور دیگر سرکاری ملکیتی اداروں کے لیے قائم کی ہے وہ خود قابل منتقلی SO سے زیادہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان برآمدات کی قیادت میں TCAF کے لیے خود کو کھڑا کر رہا ہے۔ ایک خاص قسم کی خاموشی ہوتی ہے جو دارالحکومت پر اس وقت چھا جاتی ہے جب اس کی حکمران اشرافیہ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے کی زمین سرک رہی ہے۔ کینبرا اور میلبورن میں آسٹریلوی ریاست کی خاپالیسی کی نازک مشینری کو سنبھالنے والے اسکالرز اور حکام کے درمیان یہ خاموشی واضح ہے، ایک کمرے کی خاموشی کی شدت ہے جہاں پرانے نقشے اب زمین سے میل نہیں کھاتے۔ میں فی الحال یہاں ان لوگوں سے ملاقات کر رہا ہوں جو ان پانیوں کا مطالعہ اور تشریف لے جا رہے ہیں، اور جو احساس حاصل ہوتا ہے وہ بالکل واضح نہیں ہے۔ ایشیا ایک اہم منتقلی سے گزر رہا ہے۔ کئی دہائیوں سے علاقائی ترتیب 2 مضبوط ستونوں پر قائم تھی: امریکی سلامتی کا تحفظ اور امریکی اقتصادی حرکیات۔ آج دونوں ستون کونپ رہے ہیں۔ یہ خطہ ایک ایسی دنیا کے لیے جاگ رہا ہے جہاں وہ اب اپنی سیکیورٹی کو واشنگٹن کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتا یا اپنی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے مکمل طور پر امریکی صارفین پر انحصار نہیں کر سکتا۔ اس کے بجائے اسے اپنا حفاظتی ڈھانچہ تلاش کرنے اور معاشی حرکیات کے اپنے ذرائع پیدا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔